یہ ایک فتنے کا طریقہ ہے. بم مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی قوم پر، بس آج کل مسلمان کے اندر یہ فتنہ پھیلا دو، فلانا وہابی، فلانا کافر، فلانا یہ، فلانا نہیں، آپس میں لڑتے مرتے رہو. اب حزب اللہ والے کون ہیں، فلسطین والے کون ہیں؟ خدا کے بندو، جب بم گرتا ہے تو بم نہیں دیکھتا یہ شیعہ ہے یا سنی مسلمان ہیں. جب لوگوں نے گولی چلانی ہے تو تمہیں روک کر نہیں پوچھنا تو وہابی ہیں، شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، انہوں نے گولی مارنی ہے. لیکن ہم فتنوں میں پڑے ہیں مرنے والے، کسی کو دکھ نہیں، احساس نہیں یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا نہیں ہو رہا. ہم خوش بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. 400 میزائل مار دیا، برباد کر دیا، چڑی ایک نہیں مری، بندے 2 مرے. میرے دوستو، مسلمان کی عزت کا خیال کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. آپ کسی محلے میں جا رہے ہو تو خیر کو سوچو، کسی خیر کے لیے آیا ہوگا. میں کسی محلے میں جا رہا ہوں تو سوچو یہ کسی خیر کے لیے آیا ہوگا. میں ہسپتال جا رہا ہوں تو سوچو یہ کسی خیر کے لیے آیا ہوگا. میں دنیا کے کسی ملک میں جا رہا ہوں تو سوچو یہ کسی خیر کے لیے جا رہا ہے. مجبوری میں جا رہا ہوگا، ویسے نہیں جاتا. لیکن اچھا چلو یہ بات تو یہاں ہو گئی. میرے 1-2 دوست بیٹھے بھی ہیں یہاں پر، ہنستے رہتے ہیں. شادی کرنا کوئی اسلام میں منع ہے؟ جس عمر میں بھی بتاؤ. اب میں جاتا ہوں کئی، اگلے دن میرا ایک دوست کہتا ہے قاری صاحب ہوتی شادی تے نہیں کیتی ہوئی نے، فلانا بندہ پہ آخر تھی شاید قاری صاحب شادی کر لی. اور میں کہا تو دعا کر ہو جاوے. اللہ کا بندہ تو یہ پیٹ پیچھے یہی باتیں کرتے رہتے ہو، قاری صاحب کیوں گے ہویا، شادی کرن گے ہویا، یہ شادی کر لی. کبھی کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے کہ وہ بندہ بیمار کتنا ہے؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں رات بھی اس قابل نہیں تھا میں جمعہ آج پڑھا لوں. میرا سر جو تھا، میں کل کتنی دفعہ گرا ہوں، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. میں نے رات ہی مولانا نعمان صاحب سے کہا کہ مولانا علی صاحب سے کہہ دینا کل جمعہ پڑھا دیں. لیکن پھر صبح کو تھوڑی سی طاقت ہوئی، نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو میں نے کہا چلو یہ تو اللہ جانتا ہے یا مجھے. کبھی بیٹھ کر دعا تو دے دیا کرو کہ بندہ شاید بیماری میں گھوم رہا. باتیں 40-50 سال پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نمازوں کو کیوں برباد کرتے ہو؟ ایک جھوٹا بندہ ہے وہ تمہارے مذاق کے اندر بھی. مسلمان کی عزت مذاق کے لیے بھی نہیں ہوتی. اسی صورت میں آگے آئے گا، جمعہ میں بیان کروں گا. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، کیا پتہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں تم سے اچھا ہو، اور تم مذاق میں اپنی نیکیوں کو برباد کر دو. اچھا جب سننے والے کو پتہ چلتا ہے اس سے جا کر پوچھتا بھی ہے کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اب میں تجھے مذاق کر رہے ہیں. یہ ہماری عادت بنی گئی. میرے دوستو، یہی مذاق کی عادت کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے اوپر لوگ ہنسنے لگ جائیں. کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی جھوٹا بندہ تمہارے پاس خبر لائے کسی کی، فتبینوا، تحقیق کرو، پتہ کرو تم نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں کل پڑ جاؤ اور پھر کل تمہیں پچھتانا پڑ جائے. وَاعْلَمُوا، اگلی جو آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ سمجھنے کی آیت. تمہیں پتہ ہے تم کس نبی کی امت ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. جانتے بھی ہو تم کس رسول کی امت ہو؟ کس رسول کو مانتے؟ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی تھی، جس نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی تھی، جس نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، جس نے پوری زندگی میں کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی،
پوری زندگی میں جس نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، تم کس نبی کی امت ہو؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے؟ یہ ایک عادت. پھر آگے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری تہذیب میں گالی دینا داخل ہے. وہ خدا کے بندو، تہذیب کو پاؤں کے نیچے رکھو، نبی اپنے کو اوپر رکھو سر کے. نبی کیا کہتے ہیں؟ کبھی بیٹھو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کے بندو، پھر تمہیں دیکھا دیکھی بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے، استاد کو گالیاں دے رہا ہے، عالم کو گالیاں دے رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر کم از کم کچھ چیزوں میں بھی تم نبی کی اتباع کر لو، تمہارے اخلاق سمر جائیں.